السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق سبتی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب گرم ہے آپ کی طرف؟ آج ملک کے طول و عرض میں موسم جو ہے وہ خاصا سرد ہے اور بالائی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے اثرات اور خاص طور پر کوئٹہ میں پڑنے والی سردی کے اثرات شہر قائد کراچی پر بھی کسی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آج موسم میں رات کو بھی خنکی تھی اور الصبح بھی خاصی خنکی پائی گئی ہے کراچی کے اسٹینڈرڈز کے حساب سے. اچھا جی، اور یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ صبح 8 تھا ٹیمپریچر، لیکن مجھے تو صبح اتنا کہ ٹیمپریچر فیل نہیں ہوا. اچھا بھائی چھوڑیں کراچی کے ٹیمپریچر کو، بات کریں گے پنجاب کے ٹیمپریچر کو. پنجاب کا ٹیمپریچر ویدر نہیں، سیاسی ٹیمپریچر. اوئے ہوئے جو رات میں ایک دم پارا جو چڑھا ہے، ہم نے دیکھا بلیغ الرحمان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا پرویز الہی صاحب کو. ٹھیک ہے، اس پہ جو سلطان خان صاحب ہیں انہوں نے، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے کہا جی میں صدر مملکت کو میں نے سمجھیے سال کر دیا کہ گورنر کو ہٹائیں. یہ بات پرویز الہی صاحب نے کہا کہ وہ آج جا رہے سپریم کورٹ. کل کی تو ہیپننگ ہی ہیپننگ. اور میں کہتی ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم تو دیا کریں، جتنی بھی ہیپننگ ہے آپ تھوڑا پہلے کر لیا کریں، پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے ہمارے، ہم مس کر دیتے ہیں. اٹ گیٹس بورنگ ویسے ٹو بی آنیسٹ ود دی پیسج آف ٹائم. آپ یہ دیکھیں ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے 6.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے، جہاں پر ہم ہر طرف سے جو ہمارے معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہیں، ہم زبوں حالی کا شکار ہیں. اور ایسے میں فوکس کس چیز پہ ہے؟ 76 رکنی کابینہ پہ. فوکس کس پہ ہے؟ کسی کو اقتدار میں آنے پر، کسی کو اقتدار سے چمٹے رہنے پر. سو دس از آل وی ہیو رائٹ ناؤ. ایک ایسا ملک جس میں یہ حال ہو عوام کا کہ وہ پس رہے ہوں، وہاں پر سیاست میں ہر روز نیا ہمیں پتلی تماشا دیکھنے کو ملتا ہے. سب نے اقتدار میں رہنا ہے، سب نے ایک نیریٹو بنانا ہے، پھر وہ نیریٹو کو بیچنا بھی ہے. پرفارمنس 0/0، لیکن نیریٹوز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آج اسپیسیفکلی جو پنجاب میں جو صورتحال ہے، اب آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا صوبہ اور وہاں پہ اگر یہ سچویشن ہے، کتنا بڑا آئینی بحران وہاں پر آئے گا اور کیا کچھ مسئلے مسائل ہوں گے. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن ٹاپ سٹوریز کے بعد پنجاب کی سیاسی پہیلی بھوجو تو جانے، پل پل میں صورتحال بدل رہی ہے. احتجاج، سخت بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری. ملاقاتیں اور رابطے بھی ہو رہے ہیں. حکومت اور اپوزیشن دونوں سرگرم ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہی رہے تو ملک ہاتھ سے نکل جائے گا. پنجاب میں تماشا لگا ہوا ہے، ملک بچانے کی جنگ ہے، مسائل کا واحد حل الیکشنز ہیں. کم عمر بچوں سے زیادتی کے جی جناب، تو اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر وہ یہ کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو یہ کہتے ہوئے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے باعث صوبائی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وینسڈے کو بلایا جائے اجلاس 4 بجے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اجلاس نہیں بلایا جائے گا تو فوری طور پر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. لیکن اس وقت نہیں ہوا. پھر رات گئے، ایک اجلاس ہوا، پھر اس میں کچھ آپشنز پہ غور کیا گیا. اور اس کے بعد دا ویری نیکسٹ ڈے، اگلے دن، جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ستی صاحب 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج بھی کیا گیا. ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ بھی موجود تھے. عمران خان صاحب نے ویڈیو خطاب کیا. پھر رات کے وقت پھر یہ جناب نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اور اس کی بات ہو رہی تھی کہ جو نوٹیفیکیشن اس حوالے سے تیار کر لیا گیا ہے، ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، لیکن اب سے تقریباً 6 یا 7-8 گھنٹے پہلے. اچھا، ایسی وارداتیں رات کو ہوتی ہیں موسٹلی، تو یا کارروائیاں شب تو ایک الگ چیز ہے. لیکن گورنر صاحب تو آئینی عہدے پر موجود ہیں. لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کی جانب سے اجلاس نہ بلانا اس بات کا عکاس یا غمازی کرتا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو پر اس وقت اپنے عہدے پر نہیں رہنا چاہیے، اور کیا اس طریقے سے ڈی نوٹیفائی کر دینا مناسب عمل تھا. لیکن ان کے اس اقدام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت پنجاب میں سچویشن کیا ہے؟ کون حکمرانی کر رہا ہے؟ کیونکہ کابینہ کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، لیکن وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو موجود رہیں گے. اچھا ساتھی، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں بیانات مسلسل بدل رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم بھی بہت ساری جگہوں پہ کنفیوز ہو رہے ہیں. کیونکہ پہلے کہا جا رہا تھا جی کہ گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ ایسے اختیار وہ اجلاس کو کال کرے ایک ایسے ٹائم پہ جب مسلسل 4 مہینے سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو، تو گورنر کی نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ آئینی نہیں ہے. انہوں نے کہا غیر آئینی ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ
جی فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹائم تو دیتے, آپ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیتے, اس کے بعد پھر اعتماد کا ووٹ لے لیتے. اور کل پھر ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو لے لیتے اعتماد کا ووٹ, آپ نے جلدی کر دی. تو اب ہم خود پریشان ہیں کہ کیا واقعی ان کی یہ منشا تھی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. دیکھیں وجہ وہی ہے نا کہ اگر اعتماد کا ووٹ, سیدھی سی بات کل بھی میں نے کہی تھی, آج بھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر گورنر صاحب کے کہنے پر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے تو پرویز الہی صاحب کو 186 بندے پورے کرنے پڑتے, اور دوسری صورت میں اب اپوزیشن کو بندے پورے کرنے ہوں گے. عدم اعتماد میں اصل کہانی یہ ہے. تو خیر عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے کیا ہی ہے, لیکن اب جو پھر کل رات انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ ہم بالکل بھی نہیں مانتے جو گورنر صاحب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے. آج کا اجلاس ہوگا اور وہ کہتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب ہی ہیں, کیبنٹ بھی بالکل ڈیزالو نہیں ہوئی, کیبنٹ بھی وہی ہے. لیکن اب ستی صاحب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو بیوروکریٹ جو ہے, وہ جو صبح جو بیوروکریسی اٹھے گی آج, وہ کیسے کام کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ چیف سیکرٹری کی جانب سے دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب کی جانب سے بھی جاری ہوا ہے, who is practically after the CM he is the head of the province in that matter, کہ وہ ساری جو منسٹریز ہیں ان کو دیکھنا چیف سیکرٹری کا کام ہوتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ متعلقہ سیکرٹریز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر باس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب نے جو موقف دیا وہ ذرا میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جو مظاہرین سے جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ خطاب کیا اور کیا انہوں نے اپنے طور پر حل بتایا, وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جتنی جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے اتنی جلدی ہی ملک مشکلات سے نکل سکے گا, کیونکہ جب معاشی عدم استحکام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے. ہمارے اسپیسیفکلی ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا, ویری گڈ مارننگ. ہم پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تو آپ سے پوچھیں گے ہی, لیکن جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ فرائیڈے کو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی دونوں ڈیزالو ہو جائیں گی. پنجاب کا تو ہم نے دیکھا کہ جی اس وقت پکھیڑا پڑا ہوا ہے. خیبر جو کے پی کی اسمبلی ہے اس کے حوالے سے کیا خیال ہے, کیا وہ آج آپ کو ڈیزالو ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ پہلے تسی جاؤ گے تو پھر اسی جاؤں گے. یہ بھی تو تھا نا, ایسا نہیں ہے سر. جی بالکل, اشفاق صاحب نے جو کہا ہے حقیقت یہی ہے, اور یہ بہت بڑا ان کا پہلے دن سے ایک ادھر بیان وہ کر رہے ہیں. اور کے پی میں دیکھ لیں ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, انہیں پتا تھا جو پنجاب میں ہو رہا ہے اور جو انہیں نظر آ رہا تھا, بلکہ وہ کچھ چیزیں تو وہ خود ہی کر رہے تھے. مثال کے طور پہ جیسے کتنی دفعہ کہہ چکے تھے کہ جب تک پنجاب اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی ہم نہیں کریں گے, اور فائدہ کیا اگر وہ ہوئی نا تو ہم اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کریں. جی بالکل وہ نہیں ہونی, اور انہیں کیونکہ یہ بڑا یقین اتنا تھا. آپ دیکھ لیں ادھر کوئی حال چال اس لیے نہیں ہوئی کہ پنجاب کا انہیں نظر آ رہا تھا کہ جو ہونا ہے, اور دوسرا خان صاحب جب ڈیٹس دے رہے تھے بار بار اور کر نہیں رہے تھے, تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی کلیئر بات تھی, اور وہ بڑے سکون میں تھے. بلکہ وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے وفاق سے کہ ہمیں ہمارے پیسے دیں, ہمارے یہ مسئلے ہیں, جنہوں نے حکومت گرانی ہو وہ اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے. بالکل, تو اس لیے ان کو بڑا سکون تھا کہ اسمبلیاں کوئی نہیں ٹوٹنی. یہی آپ کو پہلے دن سے آپ کا پروگرام, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور انہوں نے کرنا نہیں ہے, کرنا ہوتا تو ڈیٹس نہ ڈالتے. اور اب جو سیاسی پکھیڑا پڑ گیا ہے یہاں پر پنجاب میں, جو کہ سمجھ آ رہی تھی, قصوروار اس کے سارے ہیں. اور اب آئینی قانونی. تو بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پریکٹیکلی دیکھیں, ایک تو گورنر صاحب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونا اس کی الگ سگنیفیکینس ہے, آئینی عہدہ ہے, صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وزیر اعلیٰ, ان کی اپنی امپورٹنس ہے اور ایک طریقہ کار موجود ہے جس کے تحت ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اسپیکر کی اپنی ایک ورتھ ہے, یعنی کہ یہ تینوں بڑے عہدے ہیں, چھوٹے نہیں ہیں. لیکن اس کے اندر جو نوٹیفیکیشن ہے کابینہ کی تحلیل کا اور وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا, اس کے اندر صوبے کی بیوروکریسی یعنی کہ چیف سیکرٹری صاحب جو کہ سربراہ ہوتے ہیں ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہونا, یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ اشفاق صاحب, دو چیزیں بڑی کلیئر تھیں کہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے چیف سیکرٹری ریگولر نہیں آتے تھے تعینات, اور آئی جی پی نہیں. تو ایک دم انہوں نے پہلے پورا یعنی پلاننگ کے ساتھ وفاقی حکومت آئی, پہلے چیف سیکرٹری کو پکا کیا, پھر تھوڑی دیر بعد ہی آئی جی آ گئے, اور رینجرز کو بلایا گیا گورنر ہاؤس. تو سمجھ تو ساری آ رہی تھی کہ وہ اپنا کام پکا کر رہے ہیں, لیکن بہرحال جو کام چیف سیکرٹری نے کیا ہے ان پر رات کو بہت دباؤ بھی تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نظر آ رہا تھا سب کو, نہ صرف گورنر کو بلکہ چیف سیکرٹری کو بھی, کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. اور کل کو انہوں نے تو اپنا
جو ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. سیاست انہوں نے کرنی ہے, الیکشن لڑنے ہیں, لیکن آرٹیکل 6 یا جو بھی وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ ان پر آ کر لگے گا. اور یہ واقعی انتہائی غیر معمولی قدم تھا اور غیر متوقع بھی تھا چیف سیکرٹری کی جانب سے, کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر گورنر کہیں گے بھی تو چیف سیکرٹری کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا نوٹیفیکیشن کرنا. اچھا لیکن بٹ صاحب بات سنیں, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی ہے. وہاں پہ تو جو مسرت چیمہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آگے گورنر پہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کا بھی طلاق ہوگا, اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غیر آئینی کام ہے نا یہ عدالت سے آج صبح مسترد بھی ہو جائے گا. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے, پر جو دوسری جانب جو پی ڈی ایم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھوڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ بھی تھوڑا بہت پاکستان کے لا کو سمجھتے ہیں. تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن کی بندے کی ریپوٹیشن اور پھر آگے سارے کریئر اسٹیک پہ لگ سکتا ہے؟ نیت بڑا کلیئر ہے, یہ اچھا سوال آپ نے کیا. دونوں کے آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا جو مسلم لیگ نون یا پی ٹی ایم کہتی ہے, کل ہماری ایک سینئر ان کے جو کابینہ کے جو کہ سارا کچھ کر رہے تھے گورنر ہاؤس میں کل بھی رات کو, انہوں نے کہا, انہوں نے یہ لائن بولی کہ سی ایم فیلز ٹو گیٹ کانفیڈنس ووٹ, کیونکہ ان کو جب میں نے پوچھا کہ ایک موقف ہے بڑا کلیئر پی ٹی آئی کا اور سمجھ بھی آتی ہے کامن سینس میں کہ اسپیکر نے گورنر کو رد کیا ان کی وہ اجلاس بلانے کو, وزیر اعلیٰ نے تو یہ نہیں کیا, کوئی ایسی کوئی نافرمانی نہیں کی, تو آپ یہ بہت بڑا سپم ہوگا. آپ کس طرح اس کو, ان کا یہ جواب تھا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ فیل ہو جائے چاہے کوئی بھی وجہ ہو, لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے, معاملہ گمبھیر ہی ہے. اسی لیے گورنر پنجاب جو ہیں وہ 2 دن 2 راتیں وہ اڑے رہے, وہ ہچکچا رہے تھے. انہیں اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے, چونکہ معاملہ یہاں کی دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ بیوروکریسی کس کی سائڈ لیتی ہے, اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ بھی آ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے سرکاری افسران ہوتے ہیں ان کے پاس مہارت ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کے رد و بدل سے چیزوں کو رد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ان کو ٹالنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی چیز آپ کو لگتا ہے کہ قانونی پہلوؤں پر مطمئن ہونے کے علاوہ چیف سیکرٹری صاحب کر سکتے ہیں کہ جس کا بار ان کے اوپر آئے اور آگے وہ عدالت میں جا کے اس چیز کو سٹینڈ بھی نہ کر پائیں, کھڑے بھی نہ ہو پائیں اس پہ؟ ڈو یو تھنک سو؟ جی اللہ بھلا کرے آپ کا. اشفاق صاحب, ان کو ایک مثال رات کو جب گورنر نہیں مان رہے تھے, چیف سیکرٹری تو بات کی بات ہے, دونوں کو ایک عذر یہ بتایا گیا. خان صاحب کی ہی مثال انہیں دی تھی کہ انہوں نے ایک اقدام کیا تھا جب وزارت عظمیٰ سے جا رہے تھے, تو آپ کو یاد ہے وہ اقدام اسمبلی اور جو ہوا تھا, تو وہ سپریم کورٹ نے اس کو بالکل فارغ کر دی تھی ہر چیز, لیکن وہ ان کو بتایا گیا کہ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں, وہ اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا, پہلے تو انہیں یقین دلایا گا کوئی ایسا ہم بالکل صحیح قانونی کام آئینی کر رہے ہیں, اور اگر ہوگا تو وہ ہم کہتے ہیں آپ کو دیکھ لیں خان صاحب کو کچھ ہوا ہے یا کوئی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو تھے اسوری صاحب ان کے خلاف کوئی کچھ ہوا ہے, تو اس لیے آپ کو بھی یہ نہیں زیادہ سے زیادہ وہ کہیں گے دوبارہ اعتماد کا وہ کہیں گے عدالت, تو آپ یہ گھبرائیں نا آپ. تو آپ کو اور ایک دوسری بات جی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ خان صاحب بہت لڑائیاں لے چکے تھے اور پھر وہ رخصت ہو رہے تھے, بعد میں ملی ہیں. مسلم لیگ نون پی ٹی ایم بہت پیاری ہے, ان کی لڑائیاں نہیں ہیں اس وقت, وہ بلکہ لاڈلے ہیں. تو جو لاڈلا ہے ان کو تو مزید میں ایشورنس دی گئی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل یہ بھی خبر تھی, ہم نے چلائی بھی, کہ جب گورنر ہچکچا رہے تھے, وہ مان نہیں رہے تھے, تو پرویز لائی پر دباؤ ڈلوایا گیا کہ جناب آپ کی بھی کچھ چیزیں آ جائیں گی, تو آپ بہتر ہے خود ہی چلے جائیں, ریزائن کرتے ہیں, کیونکہ گورنر نہیں مان رہا تھا. اور یہ کیونکہ گورنر کے اگر اس کو ہٹاتے گورنر صاحب کو یا وہ خود ریزائن کرتے تو سیاسی جنازہ نکل جانا تھا مسلم لیگ پہ, بہت بڑا یہ پنڈورا باکس کھلنا تھا. ان کو مناتے رہے, جب وہ نہیں مانے پھر انہوں نے وزیر اعلیٰ کا کہا, کلیئر ایک رہنما نے, کہ ان کو ہمیں بتایا گیا کہ آج کا دن انہیں دیں. پرویز لائی جو ہے وہ دباؤ میں ہے اور ان پر دباؤ ڈلا بھی بہت زیادہ کہ وہ خود ہی چلے جائیں. بالکل بیانات بھی ایسے آگے, لیکن ان تمام تو صورتحال میں دیکھا جو بینیفیشری تھے نا وہ سم ہاؤ پرویز الہی صاحب تھے, وہ تو کل ایک دم تو رات کو بھی تھوڑی بہت چیزیں ایسی چینج ہوئی کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اصل بینیفیشری کون ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ نئی بٹ صاحب موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کا پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن. چودھری صاحب
کیا لگ رہا ہے آپ کو کل جو گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو، کیا آج عدالت میں جا کے یہ فیصلہ مسترد کروانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مسترد ہو جائے گا یہ فیصلہ؟ جی اب یہ مسترد کرنا نہ کرنا تو عدالت پر ہے، لیکن بظاہر یعنی دیکھنے میں یہ گورنر صاحب کا جو حکم ہے وہ کوئی آئین اور قانون کی مطابقت میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کی یعنی ایٹ دی فیس آف اٹ پرائما فشائی جس کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے عہدے کے اختیار اور اقتدار سے تجاوز کیا ہے اور ان کو انکریج کیا ہے مسلم لیگ نون کے رانا ثناءاللہ اور عطا کا تارڑ. اور اب یہ سمجھ نہیں لگ رہی میں جب سے یہ انہوں نے کیا رات گئے کہ یہ اس سے مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کون سا بینیفٹ لینا چاہتی ہے ان کو ہٹا کے. یا تو یہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر ایکشن لینے لگے ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے لوگوں کے خلاف، اور انکلوڈنگ عمران خان، ان کو گرفتار کر کے کسی مقدمے میں کسی زخمی حالت میں کسی دور دراز جیل میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا کیا. کیونکہ جب تک اسمبلی کے فلور پر اجلاس کے اندر کوئی بندہ اپنی اکثریت لوز نہ کر جائے، آپ اپنی طرف سے من گھڑت الزامات لگا چوہدری صاحب ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں پچھلے 4-5 مہینے سے چل رہا ہے اسمبلی کا اجلاس، ٹھیک ہے. جب سے پرویز الہی صاحب آئے ہیں تو وہ اسی ڈر سے یا اسی خدشے سے کہ کہیں پر عدم اعتماد نہ آ جائے تو یا کہہ نہ دیا جائے تو وہ مسلسل اجلاس طلب کیے ہوئے ہیں. تو کیا اگر کوئی شخص جس کے اوپر کہا جا رہا ہو کہ اس نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اگر وہ پورا سال اجلاس جاری رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کبھی اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکے گی؟ ایک نیریٹو یہ بھی ہے. اور دوسرا جو طریقہ کار اختیار کیا جمع کرائی ہے اور وہ یا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کیا اس کو نہیں کہہ سکتے پورا سال؟ ایک اجلاس کے اوپر ایک دوسرا اجلاس کبھی پاکستان میں کسی اسمبلی میں نہیں ہوا. سر یہی سوال ہے نا میرا، میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ یا لیٹ سے کہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی پورے 365 دن بغیر کسی چھٹی کے اجلاس جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، تو اس دوران تو پھر اس کا مطلب ہے کبھی بھی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکے گی یا کبھی بھی اعتماد کے ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکیں گے. اب تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کو آپ گڈ مڈ کر رہے ہیں. ارے نہیں کر رہا نا سر، چلیں گورنر صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ووٹ لینا ہے، لیکن وہ تو نہیں لے سکیں گے پھر اس صورت میں کبھی بھی نہیں. وہ اس کا پھر گورنر نے اس اجلاس کو بند کر کے ایک نیا اجلاس خاص ہوتا ہے جس میں صرف یہ کام کرنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے. تو اس کے لیے بھی ایڈجرن ہونا تو ضروری ہے نا جی. اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے نا کہ اسپیکر صاحب جو اجلاس چل رہا تھا اس کو روکتے، اس کو ختم کرتے، اس کے بعد نیا اجلاس بلایا جاتا، لیکن ویسا نہیں ہوا. تو قانونی ماہرین اس میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو پھر اب ایسے آپ کیا دیکھ رہے چودھری صاحب؟ جیسے اب سطین خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی ابھی جو اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کا وہ جو معاملہ ہے نا یہ جنوری کے پہلے ہفتے تک چلا گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، دونوں خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہو یا پھر پنجاب کی اسمبلی ہو؟ پنجاب میں تو ہم نے دیکھا کہ بکھیڑا علیحدہ سے پڑ گیا ہوا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تو آج ہو جانا چاہیے تھا، فرائیڈے کا دن تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لنک کیا، انہوں نے کل کہہ دیا کہ جب پنجاب کی کریں گے اسی وقت اس کی ہوگی. پہلے تسی پھر اسی. جی اوکے. ابھی اب عدالت میں ہی معاملات جائیں گے. اور سر مجھے ایک ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ عدالتی معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو کہیں گورنر راج کا کوئی خطرہ تو نہیں دکھائی دے رہا؟ نہیں وہ تو پھر گورنر راج اس طرح نہیں لگ سکتا نا. پہلے اعتماد کا ووٹ یہ لوز کریں اور نیا کوئی وزیر اعلیٰ بن نہ سکے، پھر وہ گورنر کو اس کی شرائط ہے. جیسے آپ نے تو بڑا وہ کر دیا نا کہ جی وہ اجلاس پر رکھ کے ان کی یعنی گورنر کہہ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی ممبر جو ہے ان کو چھوڑ کے گیا ہے، نہ کوئی گروپ بنا ہے، نہ کوئی پارٹی باغی ہے. لیکن وہ تو آپ نے کن بنیادوں پر ان کو کہا؟ وزیر غصے میں اور ریزائن بھی کر دیا نا، ریزائن بھی تو کر چھڑیا نا وزیر نے. پھر نہیں وہ اپنا اس نے کہا میں پارٹی کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ جی. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود، سینئر تجزیہ کار، پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن. اور بڑی گمبھیر صورتحال ہے جی، سمجھ نہیں آ رہا ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن آج کا دن بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا پنجاب کی پالیٹکس کو لے کے. وی ول ٹیک اے بریک ہیئر. جی جناب، تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پچھلے دنوں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ فیفا ورلڈ کپ سے تھی، وہ یہ کہ جب جاپان بھی جب ہار گیا تھا اور جو جتنے وہاں پہ جاپان کے لوگ تھے جو کہ ساکر لور تھے اور وہاں پہ موجود تھے،
تو وہ کیا کرتے تھے جب میچ ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ وہاں پہ کچرا سمیٹنے لگ جاتے تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ پورا اسٹیڈیم صاف کرتے تھے. وہ کہتے تھے بیکاز اٹس اے گڈ کارما, ہم یہ چیز اچھی کریں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی کم بیک ٹو اس. What goes around comes around. تو وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر بھی ہے, ہم بتاتے ہیں ہم کیسے لوگ ہیں. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑے بڑے جو وہاں کے اسکولز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جاپان میں اس چیز پہ توجہ دی جاتی ہے کہ ریاست کا بڑا کام ہوتا ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں. تو بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اس کے اندر 2 دن ان کے مختص ہوتے ہیں کہ جس کے اندر وہ واش روم سے لے کے پورے اسکول کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں, دے میک اٹ کلین. اور یہ ان کی عادات و اطوار کا حصہ ہوتا ہے فرام. اور آپ کو بھی مزید بتاؤں کہ شکر ہے کہ ابھی انہوں نے لڑکوں کو بھی انگیج کرنا شروع کیا ہے, ورنہ وہاں پہ آفیسز وغیرہ میں بھی جاپان میں خواتین جو ہیں دے کلین دا واش روم. خیر وہ تو ایک ڈفرینٹ بحث ہے, لیکن بات یہ وہ خود صاف کرتے ہیں. ان کے اندر یہ ادراک ہے. ابھی یہ مسلمان نیشن نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ جی صفائی نصف ایمان ہے, لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا صفائی سے کتنا لین دین ہے. آپ باہر نکلیں, گاڑی میں سے ریپر پھینکنا, چھلکے پھینکنا, ساری چیزیں کرنا, یہ ہمارا بالکل ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم صرف باتوں کے ہیں. بالکل جی, باتوں تک یہ تعلق ہے. لاہور کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو لاہور میں آپ کو پتا ہے کہ 5000 ٹن جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ کچرا جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے. اور لاہور کے پاس ایک ایریا ہے جس کا نام ہے لکھو ڈیر, تو یہاں پر یہ ڈمپنگ اسٹیشن بھی ایک محمود بوٹی اور لکھو ڈیر ہے جہاں پہ تمام تر کچرے کو ڈمپ کیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی وہاں پر 19 لاکھ ٹن کچرے کا پہاڑ جمع ہے جو میتھین گیس ہے نا وہ پیدا کر رہا ہے. اور پھر وہاں کی لاہور کی آب و ہوا ایسے آپ کو پتا ہے اسموک کی وجہ سے خراب ہے, اور اس سارے کچرے کی وجہ سے جو صورتحال ہے پھر جو اس میں سے زہریلی گیسز اور وہ جو زہریلا پانی یہ جو آس پاس کی پھر وہ جو آپ کو پتا ہے نا زمین اس کو کتنی خراب کر رہا ہے. بالکل جی, تو بڑے مسائل ہیں. اور ویسے یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم تقریباً حالیہ چند ہی دنوں میں ہم یہ دوسری دفعہ بات کریں. ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک کمپنی پاکستان سے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے بنائے گی سے. جی ہاں جی, تو اس وقت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO علی عنان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ ذرا بتائیے گا کہ لاہور پھر بھی نسبتاً ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی سے کم ہی وہاں پر آبادی بھی کم ہے اور کچرا بھی کم پیدا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی نمبرز کیا ہیں, کتنا کچرا روز پیدا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ ٹائم دینے کا, لاہور کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے اور ہم ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 4,500 سے 5,000 ٹن کچرا اٹھاتے ہیں. تو تعداد تو کافی زیادہ کچرے کی ہے. اور جیسے میڈم فرما رہی تھی کہ واقعی جب کچرا جمع ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 مین ایشوز آتے ہیں انوائرمنٹل. ایک اس میں میتھین گیس پیدا ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے تقریباً 300 پارٹ پر بلین پہ چلی گئی ہے, وچ از ویری ہائی. اور دوسرا جو ہے وہ لیچٹ جو اس میں لیکوڈ نکلتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو خراب کرتا ہے. اچھا علی عنان صاحب, آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے. جی میں دیکھ سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ ویسے آپ لوگ مینج کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ میں خود لاہور کی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کمپنی چھوٹے چھوٹے جو لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ گھر گھر سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے جو ڈمپنگ اسٹیشن ہے اس میں پھینک دیتے ہیں. لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں, کیونکہ اب ہم کچرا زیادہ لاہور میں دیکھتے ہیں, ویری انفارچونیٹلی پہلے اتنا کچرا کبھی آپ کو کچرا کنڈیاں لاہور میں نظر نہیں آتی تھی, لیکن اب نظر آ رہی ہیں, تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میڈم اس میں 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. ایک تو سوسائٹی اپنی ہیبٹ چینج کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ یو جسٹ کی ناٹ تھرو ایوری تھنگ آؤٹ آن دا روڈ نا, آپ ہر چیز پھینک نہیں سکتے باہر. آپ کو اپنے کچرے کو ری سائیکل ری یوز کرنا پڑے گا, سیگریگیٹ کرنا پڑے گا. تو ہم ایز اے کمپنی اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سیگریگیشن کو ہم نے انیشیٹو لیا اور ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. دوسرا میڈم جو کوڑا ہمارا جو کچرا اکٹھا ہو چکا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے. تو اس کے لیے ابھی جو بیسٹ پاسبل ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹ ٹو انرجی ہے, جس سے ہم نے کام شروع کر دیا. 2-3 کمپنیز ہمارے پاس آ چکی ہے, ایک نارویجین, ایک جرمن ہے اور ایک چائنیز ہے. ان سے ہماری بات چیت ہو گئی ہے, MOU سائن ہو گئے ہیں. تو علی عنان صاحب کائنڈلی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ایک خبر آئی ہے پنجاب سے متعلق ہی, وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور درخواست چودھری پرویز الہی کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے. ہمارے نمائندے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد, مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل جی, چودھری پرویز الہی کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف جو درخواست ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں جو ہے گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے, جبکہ یہ درخواست جو ہے بیرسٹر علی ظفر اور عامر سعید راں کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے. چودھری پرویز الہی نے اپنی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ گورنر نے ایک چلتے ہوئے اجلاس میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا حکم دیا, جبکہ اسپیکر نے اجلاس بلایا اور قانون کے مطابق اسپیکر ہی اجلاس ختم کر سکتے, جس کے بعد جو ہے نئے اجلاس بلا کر اس میں اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنی درخواست میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر نے یہ لیٹر جو ہے
स्पीकर को भिजवाया था, वजीर आला को नहीं। तो जब वजीर आला को लेटर ही नहीं मिला, मरासा ही नहीं मिला, तो वो एतमाद की कार्रवाई कैसे कर सकते थे? इसके बाद उनका ये भी कहना है कि गवर्नर पंजाब ने आईनी तकाजों को पूरा नहीं किया, बल्कि अपनी लीगल टीम के मशवरे पर जो है वो डी नोटिफाई कर दिया है, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी है। लिहाजा अदालत इस इक़दाम को करदम करार दे और वजीर आला पंजाब जो है वो परवेज इलाही को दोबारा अपने ओहदे पर बहाल करे। अब ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। जब फिक्स होगी और उसके बाद देखना है कि आज ही फिक्स होती है या जो है इसको बाद में फिक्स किया जाता है। ताम जो परवेज इलाही के वकला है उनकी जानिब से सदा ये की जा रही है कि आज ही जो है वो इस केस को फिक्स कराया जाएगा। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कल रात गए गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया था और उसके खिलाफ आज वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में फिर दरख्वास्त भी दायर कर दी है और यही कहा जा रहा था कि ये जो इक़दाम उठाया गया है गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान की जानिब से गैर आईनी इक़दाम है, तो उसको मुस्तरद करवाएंगे। बिल्कुल जी, तो उसके लिए पहला कदम उठाया जा चुका है, यानी कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से ये हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त दायर करने में यही मौक़िफ़ दिया गया है कि जी ये गैर आईनी इक़दाम है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ। अब क्या अदालत इस हवाले से डिसाइड करती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब वाहिद अथॉरिटी जो इस मुतालिक रह जाती है जिसने फैसला करना है, पहले की निस्बत हम देख रहे हैं कि पहले भी ऐसे ही हुआ था और अब भी अदालत ही डिसाइड करेगी कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। बस यही बड़े अफसोस की बात है कि पॉलिटिशियन आपस में कोई डिसाइड नहीं कर सके, बाद में या तो अदालत की तरफ जाना पड़ता है या फिर वो देखते हैं। अली अदनान खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, हमने कुछ दिन पहले इस पे भी प्रोग्राम किया था कि किस तरीके से ये जो कंपनीज जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि वेस्ट टू किस तरीके से वो उसको कन्वर्ट कर सकें एनर्जी में। दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको लगता है कि वो इतना कामयाब साबित हो सकेगा कि कचरा यूं आएगा और यूं जाएगा, और ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? ये देखें, ये दुनिया भर में ये एक तरीका है जिसके तहत जो है कचरे से लोग अपनी जान छुड़ाते हैं। इससे ये एक तो फायदा होता है कि एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होता और दूसरा ये कि साथ साथ आपको एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी डेफिशिएंसी तो हर जगह रहती है, तो उस लिहाज से ग्रीन टेक्नोलॉजी ये नहीं कि इसमें धुआं या हैजर्ड कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और चाइना में, यूरोप में, हर जगह ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि साहब दुनिया जहान में ऐसी बात नहीं कि लोग गंद नहीं डालते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी इतना गंद डालते हैं, वो भी गंद डालते हैं लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में तुम्हारी प्लास्टिक की थैलियां सरे फहरिस्त है, भरा हुआ है, हम वो देख रहे हैं। दूसरा, हाउ वुड यू मैनेज इट? आप क्या ये जो अभी आपके पास जो कचरा मौजूद है इसमें से जो एनर्जी बनी ये पूरे इसी कचरे की बनेगी या आप इसमें से भी जो फिल्टर होंगी चीजें? जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हम पहले तो मैनेजमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने पहले गुजारिश की, अवेयरनेस कर रहे हैं सेग्रीगेशन में, हाउस टू हाउस जाके हम चाहते हैं कि लोग कचरा ही कम पैदा करें और घर में कचरा रीयूज कर लें। फिर हम जो हमें ग्रीन मिल रहा है उसको ऑलरेडी हमने कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया है। चले कुछ ना कुछ हमें कंपोस्ट मिले, कुछ कचरा कम होगा, बाकी जो कचरा बचेगा उसको हम सेग्रीगेट करके उसमें जो प्लास्टिक है और जो ऐसे कपड़ा या जो जिस चीज को आग लग सकती है उसको फिर हम वेस्ट एनर्जी में लेके जाएंगे सेग्रीगेट करके और बाकी को डंप किया जाएगा। ऑल राइट, यानी कि ये जो प्लास्टिक की थैलियां हैं जो कि करोड़ा साल तक रह सकती हैं, बाकी अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो एनर्जी बनाने में यूज हो सकती हैं। ऑल्सो सर, व्हेन विल यू स्टार्ट द प्रोसेस जिसमें इस कचरे से एनर्जी बनाई जाएगी? मैडम ऑलरेडी हम इस पे ना हमारा एग्रीमेंट हो गया है, अपना MOU साइन हो गया 2 कंपनीज के साथ और इंशाल्लाह उनकी टीम्स भी आ रही हैं अपनी टेक्निकल एवेल्यूएशन के लिए। प्लस हम ये लेजिस्लेशन भी करना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को बैन किया जाए, प्लास्टिक बैग्स को, ताकि जो कानूनन इसको जुर्म किया जाए। अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि ये तो हर जगह शॉपिंग बैग नजर आते रहते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि मुसलसल इस पर बात की जा रही है। हम भी जब जीरो वेस्ट लाइफ की तरफ जाते हैं उसमें ये होता है कि किस तरीके से हमने कचरा कम से कम अपनी उसमें देना है, लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है कि हमारे यहाँ भी जिस तरीके से आपको पता है ना कि एनर्जी की फॉर्म एक यूज होती है कि कचरा जला देते हैं और थैलियां जल के वो फिर आग की सूरत में एक वो गलत है जी, एनर्जी है, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जी। और जो अवेयरनेस है ना मैडम, ये हम सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये जो कचरा है कि जाता नहीं, ये घूम के दोबारा हमारे पास ही आ जाता है। ऐसी बात है, ये स्कूलों से अवेयरनेस शुरू करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अली अदनान कमर साहब हमारे साथ मौजूद। अच्छा, एक चीज जो की जा सकती है वो ये कि खवातीन भी जब घर में जब काम कर रही होती, किचन का काम कर रही होती, जो ग्रीन्स होती है, जब आप सब्जियां काट रही होती है, जब आप फल काट रही होती है, जो उसकी जो कचरा जो उसका होता है, खुदा के लिए आप उसको बिल्कुल अलहदे से पैक कर दें क्योंकि कॉम्पोस्ट के काम आती है, बड़ी अच्छी खाद उससे तैयार होती है, आप बल्कि खुद भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरा आप भी अभी से देखना फ्रूट के छिलके हो गए, इसके अलावा ऐसे जो भी ऑर्गेनिक चीजें आप उनको यूज कर सकते हैं। सब्जी काटी, टिंडे जी, वो जो हो गया, आप भिंडी बना रही, कुछ भी ऐसी चीज, प्याज हो गया जी, और इवन के जो अंडे के छिलके हैं ये सब काम आ जाते हैं। तो प्लीज ये आप भी काम आ जाते हैं। चलो जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
مہنگا اتنا ہو گیا ہے. مجھے یہ خیال ہے. ایک جانب ہمارا معاشرہ ہے جہاں پر ہمارا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ فوکس ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ حکومت میں آنے کا ہے, حکومت سے نہ جانے کا ہے, اقتدار سے چمٹے رہنے کا ہے اور کسی طریقے سے دوبارہ واپس آنے کا ہے. تو عوام کے اوپر عوام کے حوالے سے جو فیصلہ سازی ہے یا عوام کی جان و مال کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے وہ فوکس کہیں پر دکھائی نہیں دیتا آج کل. بلکہ ایک عرصے سے ہمارے معاشرے میں ایک المیہ چلا آ رہا ہے, وہ ہے معصوم بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طرح سے ریپ کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. زینب کا واقعہ سب کے دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا. اس کے بعد بظاہر تو اقدامات کافی کیے گئے لیکن وہ سارے اقدامات اب تک ناکافی نظر آتے ہیں کیونکہ آئے روز ہمیں کسی نہ کسی شہر میں, کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, ملک کے طول و عرض میں ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہمارا دل دہلا دیتے ہیں. کتنی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جو زینب کا واقعہ تھا نا, کوئی واحد واقعہ نہیں تھا اس علاقے میں. اس ایک علاقے میں جو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا 11 مزید بچیوں کا ریپ ہوا تھا جو کہ کم سن بچیاں تھیں جی. اس مزید اور اسی ایرا میں اسی ٹائم میں یہ تمام تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اور وہ صرف قصور کا علاقہ نہیں جہاں پہ بچوں کا ریپ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کراچی میں بھی, پورے پاکستان میں بھی کیسز ختم نہیں ہو رہے. ہم اتنی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, ماں باپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو واچ کرنے, لیکن اس کے باوجود. اور اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں تو کراچی شہر میں اس سال, رواں سال 251 یعنی کہ 251 چائلڈ ریپس کے جو واقعات ہیں, مولسٹیشن کی واقعات, مولسٹیشن تو خیر چھوٹا ورڈ ہے لیکن چائلڈ ریپ کے واقعات جو ہیں ان کی وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس میں سے سب سے خوفناک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں زیادہ تر کلپرٹس تھے وہ ان بچوں کے اپنے رشتہ دار تھے یا وہ لوگ تھے جن پہ وہ بچے جن کے ساتھ ان کی شناسائی کرتے تھے, جن کے ساتھ بچوں کی شناسائی تھی. تو پہلے اس پر رپورٹ ایک شامل کر لیتے ہیں. سلمان ردی نے تیار کی, آپ کو دکھاتے ہیں. شہر قائد میں بھتہ خوری, دہشت گردی جیسے سنگین جرائم میں تو کمی واقع ہو رہی ہے لیکن اس شہر میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی اور بدفعلی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے. وجوہات کیا ہیں آئیے جانتے ہیں. واقعات کو اگر روکنا ہے تو صرف والدین اور اساتذہ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی ہے اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس واقعات کو دیکھنے کے. دیکھیں کتنے بچے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں, اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ ان کا مستقبل ان سے نہیں چھیننا چاہیے. یہاں پر تو یہ سفاک لوگ ان کی زندگیاں چھین لیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں موت کے بعد بھی زندگی کے ہونے کا ادراک ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ دیر از این آفٹر لائف اور وہاں پر ہمیں اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا. لیکن ستی یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, یہاں تو موت کے بعد بھی آپ کو امان نہیں ملتی. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ موت کے بعد بھی آپ کی لاشوں کے ساتھ جو بے حرمتی کی جاتی ہے, وہ بچپن میں نے پاپوش کا جو قبرستان میں جس طریقے سے وہ, خیر ول ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, کبھی دوبارہ اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن ابھی بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ 251 بچوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس سال کراچی میں. ہمارے ساتھ رپورٹڈ فگرز ہیں. جی یہ وہ رپورٹڈ فگرز ہیں. بہت سے لوگ تو عزت کی وجہ سے بولتے بھی نہیں, سامنے نہیں آتے. رانا آصف حبیب صاحب جو کہ چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں. سر ہم نے اس پہ اتنی بات کی ہے, جب بھی کوئی بچے کی ایسی سٹوری سامنے آتی ہے, جب کسی کچرا کنڈی سے کسی معصوم بچے کی لاش ملتی ہے, اتنا میڈیا اس کو ہائپ دیتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ بات ہوتی ہے, لیکن سر ہوتا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جن اداروں نے اس کا تدارج کرنا ہے وہ اس کو ذہنی طور پر اس عمل کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ سب سے پہلے ایکسیپٹنس آتا ہے کہ کوئی قبول تو کرے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں بتا رہا ہوں کل ہی کورٹ میں تھا تو سوتیلی بیٹی کے ساتھ, تو 400 وکیل لے کے اگر کوئی بڑا منتخب نمائندہ آ جائے گا تو ہم تو بے بس ہوں گے وہاں پہ. تو یہ جب تک ہمارا کیا ہوا تھا یہ بتائیں آپ. یہ ایک سوتیلی بیٹی کے ساتھ اٹیمپٹ ٹو ریپ ہوا اور 376 511. اب وہ بچی جو ہے شوگر کی پیشنٹ بن گئی اور ظاہری بات ہے جب ظالم کوئی بیل کرانے کے لیے اگر سینکڑوں لوگ آگے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ جج پہ پریشر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہم جب تک یہ روایت ختم نہیں کریں گے جتھے بنا کے اور طاقت سے انصاف کے جو بیلنس کو کرنا, اور پھر ہزاروں بار مدیہ کو تو پتہ ہے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں. بالکل. اور ہم ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ پروسیکیوشن ٹھیک ہو جائے, انویسٹیگیشن ٹھیک ہو جائے, پولیس ٹھیک ہو جائے. لیکن جب وہ طے ہی انہوں نے کر لیا ہے کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ چیزوں کو ہم آگے سے لے کے جائیں. ہم آگے بھی بات کریں گے. ایک مونے سلائی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے وہ شامل کرنا ہے, ظاہر میں آ گیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کل رات کو کمال کر دیا ہے کمال کرنے والوں نے. گورنر پنجاب نے CM کو
کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو. اعتماد کا ووٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا. اپنی گھبراہٹ میں نون لیگ اور پی ٹی ایم احمقانہ حرکت کر بیٹھی ہے. اب دوبارہ ہوٹل میں ککڑی کو منتخب کروائیں گے, یہ انہوں نے سوال پوچھا. رانا آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بات کریں گے لیکن ہیڈ لائنز بریک کے بعد. السلام علیکم جی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. 10:05 ہو چکے ہیں پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق, اور کافی کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نیا جوش و جذبہ آ چکا ہے. اور مدیحہ نقوی کی جو مسکراہٹ ہے وہ کیا راز ہے اس کے پیچھے, کیا وجوہات؟ کافی نہیں, میں بس گرین ٹی پڑی ہے. اور 9 بجے بھی آپ نے گرین ٹی پی تھی؟ تب کافی پی تھی لیکن وہ 9 بجے پی تو اثرات بعد میں آتے ہیں نا, فوراً تو نہیں کہ ہم کوئی مشین تو ہے نہیں. لیکن گاڑی جب آپ صبح سردیوں میں سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد اس کو جو کول سے وارم پہ جانے میں بھی تقریباً 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں جب تک سرکولیٹ کرتی ہے. تو ہمارا بھی ہمارے یہاں کافی ہے کہ ہمیں گھنٹے بعد ذرا اثر کرتی ہے, لیکن سچی وہ جو فریش کافی بنائی ہوتی ہے نا, اوئے ہوئے ہوئے, وہ تو آپ کو اسی وقت آپ نے پی اور آپ یوں فریشلی بریوڈ, وہ تو شارٹس ہوتے ہیں نا. وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہم اکیلے نہیں ہیں. رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں. رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں, اس کو کنٹینیو کریں گے لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں. گھر سے کاروبار تک رسائی اور کمائی اب ممکن ہے. آن لائن کاروبار نے مشکل آسان کر دی. خواتین گھر بیٹھے ملبوسات اور میک اپ کا سامان ہی نہیں, خواتین آن لائن گھریلو کھانا بھی فروخت کر سکتی ہیں. سرد ہوائیں اور سمندری غذائیں, کیا کہنے. سردی میں گرما گرم مچھلی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. غذائیت سے بھرا مچھلی کا گوشت مدافعتی نظام ہی نہیں, دل کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری ڈانڈیا کے بھی ماہر نکلے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی سندھ اسکاؤٹ جمبو تقریب میں شرکت. گورنر سندھ نے بچوں کے ساتھ ڈانڈیا کھیلا اور خوب انجوائے کیا. فن قوالی کو جدت بخشنے والے معروف قوال امجد صابری کا آج 52واں یوم پیدائش ہے. ان کی قوالیاں اور عارفانہ کلام دلوں کو چھو لیتی ہیں. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں رانا آصف حبیب صاحب سے, جو کہ چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. اور معاملات ایسے ہیں کہ آج کل ہم خود کو, اپنے بچوں کو محفوظ تصور نہیں کرتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اکا دکا واقعات رونما ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے تھے کہ چلو قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ہماری جان و مال کا تحفظ کر سکے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈر کر رہنا پڑتا ہے. آپ اپنے بچوں کو گھروں سے کھیلنے کے لیے اکیلا باہر نہیں چھوڑ سکتے کہ کیا پتہ کس بھیڑیے کی نظر ان پر پڑ جائے. اور یہ ہم انجان لوگوں کی بات نہیں کریں. کراچی میں جو 251 بچوں کے ریپ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, ان میں زیادہ تر جو ملزمان تھے وہ تھے جن سے بچوں کی شناسائی تھی یا جو ان کے رشتہ دار تھے. یہ کیسز ختم نہیں ہو رہے. رانا آصف ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب, ٹھیک ہے پیرنٹس کی بھی غفلت ہے کہ وہ بھی مطلب گاؤں دیہات میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے چیز لینے کے لیے باہر نکلے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے زینب کے اس میں واقعے میں بھی ایسا دیکھا, اور بہت سارے ایسے واقعات کہ بچے چیز لینے باہر نکلتے ہیں. کالونیز ہیں جہاں پر بچے باہر ہی ہوتے ہیں اور کسی کو ان کی فکر نہیں ہوتی, ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جب خدا نہ خاصا کوئی خوفناک واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اس وقت ماں باپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا کتنا بڑا نقصان کا ہو گیا ان کی غفلت کی وجہ سے. لیکن سر دوسری طرف یہ جو کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ کہاں صحیح کام نہیں ہو رہا. ہماری پولیس صحیح کام نہیں کر رہی, یہ مجرموں کو صحیح طریقے سے کیفرے کردار تک نہیں پہنچا رہی, جس کی وجہ سے مجرم بھی جو ہیں وہ بھی کھلے عام پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے. دیکھیں, یہ ناقص تفتیش جو ہے یہ سب سے بڑا پاکستان کے لیے مسئلہ ہے. ابھی پروین رحمان والا کیس میں جب فیصلہ آیا آپ دیکھیں تو جب کہا گیا کہ ہم پھر ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو موجود جج صاحب نے کہا جیسی تفتیش ویسا فیصلہ. تو جس کا مطلب ہے جو تفتیش ہے وہ انتہائی دقیانوسی, ناقص اور اقربا پروری اور کرپشن کے اوپر ہو رہی ہے. سر نور مقدم کا واقعہ اور نور مقدم کا واقعہ دیکھ لیں, پھر ہمارے جو ایک اینکر تھی اس کے ہسبینڈ جو مرید عباس صاحب, ان کا کیس دیکھ لیں کہ ایک شخص گولیاں چلاتا ہے اور بعد میں جعلی رپورٹ آتی جی اس کا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے مارنے. تو اللہ اس دنیا میں ہم لوگ دھوکہ دے دیں گے وکلا, پولیس یا نظام عدل, تو ادھر اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ بھائی ادھر بھی تو ایک عدالت ہے
اور یہ ساری چیزیں ایک شو کر رہی ہیں کہ مثال کے طور پہ 2011 میں سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ بنایا گیا. آج 12 سال کے بعد بھی چائلڈ پروٹیکشن افسران نہیں ہائر کیے گئے. اب اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں زینب الرٹ اینڈ رسپانس ایکٹ میں ہم کتنے ایکٹیو تھے, ہم نے میڈیا پہ بھی پروگرام کیے, بہت سارے سیمینار کیے, لیکن زینب والے کیس میں بھی وہ عمران وہی نکلا جو ان کے گھر آتا جاتا تھا, اور اس میں بعد میں ڈھونڈوا بھی رہا تھا. جی ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنی ہے اگر وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا. ایمبر الرٹ کی طرح جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر ایف آئی آر مہینہ 12 دن 13 دن 6 دن 9 دن 10 دن ڈیلے, جتنی ایف آئی آر ڈیلے, جب تک میڈیا پہ نہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے, جب تک میڈیا پہ نہ آئے, جب تک آپ کا کوئی سیاسی شخصیت فون نہ کرے, جب تک اثر رسوخ والا انسان فون نہ کرے, اس وقت تک ایف آئی آر نہیں کرتی. تو یہ اچھا, یہ 12 دن مہینے کا ڈیلے جو ہوتا ہے یہ ملزم کے حق میں جاتا ہے. جی ہمیشہ جب اپیل لگاتے ہیں اس میں پہلا جو اپیل میں ہوتا ہے جملہ کہ ایف آئی آر میں ڈیلے ہے. اب یہ جج صاحبان کو سمجھنا چاہیے کہ جس ملک میں تھانے کے اندر کوئی غریب آدمی نہ جا سکتا ہو, اس ملک میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے. یہ جو آپ نے کہا کہ فائدہ ملزم کو ہوتا ہے, لیکن کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کیس سے بری ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ریپ, شواہد کنسیل کر لیتے ہیں. ہاں, یہ وہ کہتے ہیں جی اتنا لیٹ کیوں آئے, جج صاحبان کہتے ہیں کہ اتنا لیٹ کیوں آئے, یہ لیٹ, ان کو لیٹ کی وجوہات نہیں سمجھ رہے. اچھا, ہر جج یہ سوال کرتا ہے کہ میں اکثر کل ایک نشے کا کیس دیکھ رہا کہ نشہ کہاں سے ملتا ہے. سب کو پتا ہے کراچی میں 400 اڈے ہیں منشیات کے, سب کو پتا ہے یونیورسٹیز میں آئس بک رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اب ہمیں کہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا چاہیے تاکہ آگے کی جانب ہم جائیں. ایک تو ہمیں پولیس رول 1934 کو تبدیل کرنا ہوگا, اور اسی طرح ہمیں جو ہے وہ پروسیکیوشن کے لاز کو تبدیل کرنا ہوگا, اور پھر ججز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. سر پروسیکیوشن کہ کسی جج نے اگر 6 مہینے 22 سے رلا دیا, 22 کا مطلب ہوتا ہے کہ تھانے سے ایف آئی آر نہ کٹے تو آپ کورٹ جاتے ہیں, کورٹ سے اگر آپ 6 مہینے 22 کی تاریخیں دیتے رہے تو کوئی تو بندہ ہو جو پوچھے کہ اس مظلوم کے ساتھ بعد میں کیا ہوا. اچھا رانا صاحب, ہم نا ویری انفارچونیٹلی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جب ہماری اسٹریٹ کرائمز بڑھ جاتے ہیں نا تو ہم پولیس سے تو کہہ کے تھک گئے ہیں, پھر اپنے نا جوانوں سے ہم اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے مزاحمت نہ کرنا ورنہ یہ لوگ گولی چلا دیں گے, تو ہم یوں چل رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی ایسے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں عدل کا جو سسٹم ہے وہ نظام وہ کیسا چل رہا ہے. تو یہاں پہ میں چاہوں گی پیرنٹس کو بھی ہم یہاں پہ شامل کریں, کیونکہ ان کی غفلت کی وجہ سے بھی یہ واقعات پیش آتے ہیں. اور اسپیسیفکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے رشتہ دار ملوث ہیں, جب ان کے ایسے لوگ ملوث ہیں جن کو بچے جانتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ بچے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے کہ ان کو کوئی انکل اچھا نہیں لگ رہا, وہ انکمفرٹیبل فیل کرے, لیکن پھر بھی ماں باپ ان کو حش کروا دیتے ہیں. سر کتنا ضروری ہے ماں باپ یہاں پہ ریسپانسبلٹی, ماں باپ کی ڈیوٹی آف کیئر جو ہے یو این کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ جو ہے, اس کا جو 54 آرٹیکل ہیں, 40 تو چلو حقوق ہیں, باقی تو ماں باپ اور ہمارے اور آپ کے لیے ہیں کہ ہم نے اب جیسے پاکستان ٹائپ کا معاشرہ ہے جہاں پولیس نہیں ہے سنتی ہے, کوئی سنتا ہے, وہاں ماں باپ کو ایکسٹرا کانشیس ہونا ہے کہ اگر بچوں کا سمبولک انٹریکشن ہے, بعض بچے بول کے نہیں کہتے, اشاروں کنایوں سے آپ سمجھ جائیں کہ بچے اس بندے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں, تو اس بندے کے ساتھ اس کو سیگریگیٹ کریں, کیونکہ رسک مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو رسک مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بچے کے سامنے ہی وہ کر دیں اور کل کو بچے کو مرڈر کر دیں. بالکل, یہ بھی آپ نے بچے کے ساتھ دوستی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بچہ کمفرٹیبل فیل کرے. اور پیرنٹ جو بات کی مریا نے بڑی اچھی کہ وہ گڈ لسنر ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے, پیرنٹس کو, ٹیچر کو, اور جو بھی کیئر گیور چیز ہے. میں یہاں پر حوالہ بھی دوں گا, یہ جو زینب والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی والدین عمر کے گئے ہوئے تھے, ماموں کو رسپانسبلٹی سونپی تھی اور انہوں نے بچی کو کسی وجہ سے اکیلے جانے دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو پھر آپ ایک طرح سے کسی کو ایک طرح سے راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے کو, جس کو ہماری پروٹیکشن کی, جس کو ہماری ساتھ ہی, جس کو ہمارے تحفظ کی ضرورت ہے, اس کو ہم نے اکیلا چھوڑ دیا اس طریقے سے. جی ابھی کل ایک کیس چائلڈ میرج کا جو میں نے فائل کیا, اس میں پھپھو کو بچی دی ہوئی تھی اور وہاں سے اس بیچاری کو ٹریفکنگ کا مافیا لے گیا, اور وہ مافیا یہاں سے لے کے ایک میرج کرتے ہیں, چھوٹا سا نکاح نامہ ہوتا ہے 5,000 میں, پھر ان بچیوں کو دبئی لے جاتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی بروتھل میں یا کسی جگہ ٹریول کراتے ہیں. تو نکاح نامہ ایک ان کے پاس ڈاکومنٹ آ جاتا ہے کہ اس سے وہ ٹریول کر سکتے ہیں, پاسپورٹ وغیرہ. تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے آگاہی تو ہم میڈیا پہ دے ہی رہے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑی سی ریاست کے گورننس میں اور فیملی کے انسٹیٹیوشن میں, دونوں کے گورننس میں اکاؤنٹیبلٹی کا پہلو لانا پڑے گا. سر ماں باپ کو اتنا کانفیڈنس کیوں نہیں دیتے؟ جب اسکول سے بات کی تھی کہ ہم بچوں کو بتائیں گے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, چھوٹے سے بچے کو, تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے بچے کا دماغ پولیوٹ نہ کریں. بھائی ایک چیز ملک میں ہو رہی ہے تو اس کے بارے سے بات کرنا بھی ضروری ہے. آج کل گیجٹس پہ میں اور آپ وہ چیزیں 15 سال میں نہیں دیکھ سکتے تھے جو بچہ 2 منٹ میں دیکھ سکتا ہے. ایسے میں اس کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیوں نہ سکھایا جائے؟ اور ہمارے پاس ڈیجیٹل جو بچوں کے لیے ڈیجیٹل سیکورٹی ویلیوز ہیں
وہ ہم نے کوئی بھی بنائی نہیں ہے کہ ہم کس طرح ان سافٹ ویئر سے ڈیلز کریں گے اور کس طرح جو ہم ان کی آئی پی ایڈریسز ہیں ان کو کس طرح ہم پروہیبٹڈ کر سکتے ہیں جو انڈر 18 چلڈرنس کے لیے نا. تو یہ کانٹینٹ جو ہے وہ جسٹ لائک اے فلڈ ہے نا. اچھا سر, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے, مجھے بتا دیں, چلے ٹھیک ہے, خدا نہ خاصا جب کسی بچے کے ساتھ کوئی انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتا ہے پھر تو آپ چلے جاتے ہیں تھانے میں جاتے رجوع کرتے ہیں, لیکن کوئی شخص آپ کے بچے کے لیے خطرہ بنا اور آپ کے بچے نے آپ سے کمپلین کی کہ اس نے غلط طریقے سے بچے کو ہاتھ لگایا, چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, اور اگر لے سکتے ہیں تو اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ اٹیمپٹ ٹو ریپ کا 376 کا سیکشن ہے, اس میں GIT بنتی ہے اور شیڈیول 2 کا سیکشن ہے. اب اگر اس میں ذرا سا بھی ہوتا تو آپ فوراً 376 کی FIR بھی درج کرا سکتے ہیں, پھر بچوں کی ہیلپ لائن 1121 پہ کال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر مزید کوئی قانونی مشورہ چاہتے ہیں تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن 1099 کے اوپر آپ قانونی مشاورت بھی کر سکتے ہیں. فون اٹھتا ہے؟ جی فون اٹھاتے ہیں, اور اس کو یہ سب سے بڑی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ پہلے تو آپ انٹریکشن بڑا ضروری ہے, اور انٹریکشن کو بڑھائیں اور پھر اس شخص سے رسک میٹیگیشن کریں, کیا آہستہ آہستہ اس کو دور کریں, اس شخص کو دور کریں فیملی سے, اور بچے کو ویسل بلوئنگ ٹیکنیک بتائیں کہ تم نے کس حالت میں کس کو رجوع کرنا ہے, کس سے رابطہ کرنا ہے. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے پاس اپنے ماں باپ ہی کے فون نمبر نہیں ہوتے, ان کو سب کچھ یاد کرا رہے ہیں تو گھر کے ٹیلی فون نمبر بھی یاد کرائیں. اور دوسری بات یہ سر, جیسے 911 ہے نا کہ کوئی حادثہ ہوا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کچھ بھی ہو تو آپ کو پتا ہے دیر اونلی 1 نمبر, تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ایک نمبر, اور جہاں نمبر بہت زیادہ بدل جاتے ہیں نا, ہاں وہ ابھی تک فعال نہیں ہو سکا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ رانا آصف صاحب موجود تھے, چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ تھے, اور بڑا ضروری ہے پیرنٹس ہم دوبارہ سے کہیں گے خدا کے لیے بچوں کے ساتھ اتنی دوستی رکھیں کہ بچے کو اگر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے تو بچہ آ کے سب سے پہلے آپ کو بتائے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. ہاں یہ مت سمجھیں لائبلٹی ہے. ہاں بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ تشریف لائے. یہاں پر ایک بریکنگ نیوز اپنے ناظرین سے شیئر کریں کہ لاہور میں منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی گئی. درخواست میں FIA اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے. FIA نے منی لانڈرنگ کیس میں بلا جواز نامزد کیا, یہ موقف اپنایا گیا ہے, اور عدالت میں طلبی کے نوٹس موصول نہیں ہوئے اور بغیر اطلاع اشتہاری قرار دیا گیا. جی جناب, تو اب ہم ذرا بات کر لیتے طلباء کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے جو کہ ایک اچھی اپرچونٹی کے منتظر ہوتے ہیں. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مائکروسافٹ گزشتہ 20 برسوں سے دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں سے لاکھوں نوجوانوں کو ٹیکنالوجیز کو گلوبل اسٹوڈنٹ ٹیکنالوجی مقابلے امیجن کپ کے ذریعے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنی صلاحیت ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں, اپنے کام اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں. تو بڑا ضروری ہے کہ جی ہم بھی ذرا امیجن کپ کے حوالے سے بات کریں کہ یہ کیا ہے. جی تو جو اسپیشلسٹ انہیں سے جان لیتے تاکہ ہماری بالکل جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائکروسافٹ پاکستان کے کنٹری ہیڈ جبران جمشید اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ جبران, آپ تشریف لائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بتائیں کہ بھائی یہ امیجن کپ کیا ہے؟ امیجن کپ از ورلڈز لارجسٹ ٹیکنالوجی کمپٹیشن. اچھا. بیک وقت امیجن کپ پچھلے 20 سال سے 200+ کنٹریز میں ہوتا آ رہا ہے, اور ہم ہر سال اس کو پاکستان میں بھی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور جو پورا آئیڈیا ہے امیجن کپ کا وہ یہ ہے کہ بچوں کو 21st سینچری کی اسکلس کے ساتھ امپاور کیا جائے, ان کو وہ پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ جا کے وہ اپنے کام کو شوکیس کر سکیں, گلوبل لیول پہ کمپیٹ کر سکیں, اور وہ ایک فلیور لے سکیں کہ ریئل ورلڈ پرابلمس میں IT سولوشنز کیا رول پلے کرتے ہیں, جس میں اپنے سافٹ ویئرز اپنی گیمنگ وغیرہ تمام سے چیزیں متعارف کرا سکتے ہیں. سر رسپانس کیسا ہوتا ہے, کتنے % جو ہے لوگ وہ رجوع کرتے ہیں ہر سال؟ آپ دیکھنے کی بہتری آ رہی, لوگ بڑھ رہے ہیں اس میں؟ جی بہتری آ رہی ہے. اس کو پچھلے 5-6 سال سے HEC خود سپورٹ کر رہا ہے امیجن کپ کو ہر سال پاکستان میں. اچھا جی. اور جی ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہا ہے. وی ہیو گاٹ این ایگریمنٹ ود دیم جس میں 200+ یونیورسٹیز آر پارٹ آف دیٹ, اور ہم پاکستان میں امیجن کپ کو 200+ یونیورسٹیز میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ہارٹننگ ٹو شیئر ود یو کہ پچھلے 3 سال سے وی آر دا ہائیسٹ پارٹیسپیٹنگ کنٹری ان دا ورلڈ ان دا کانٹیکسٹ آف امیجن کپ پروجیکٹس. اچھا, اس بار جو ہے وہ 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹیل اس مور اباؤٹ اٹ. یہ کیا ہے؟ جی سو اٹس اباؤٹ health, it's about lifestyle, it's about earth, it's about education. یہ وہ کیٹیگریز ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس وقت لارجسٹ اینڈ دا وائڈر چیلنجز آف دا ورلڈ. You talk about agriculture, you talk about climate change, you talk about improving health,
ایجوکیشنل آؤٹ کمس. تو ہم بچوں کو اس پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ پرابلمس ہیں دنیا کے اور آپ اپنا ایک سولوشن لے کر آئیں جو کہ ان کو ایڈریس کرے. فار ایگزامپل ایجوکیشن میں اگر آپ ایکسیسیبلٹی کی بات کریں, سو ہاؤ کین بی ایجوکیشن مور ایکسیسیبل, یا جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ٹیکنالوجی وہاں پہ کیا رول پلے کر سکتی ہے, ہیلتھ کیئر میں پیشنٹ کا ایک ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ جو ہے کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو سر بچوں کا کیا یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ کس سائڈ پہ بچوں کا رجحان زیادہ ہے جو آتے ہیں ٹیکنالوجی سولوشن لے کے آپ کے پاس, وہ زیادہ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بچے؟ دیکھیں جو پاکستان میں بچے ہیں وہ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کو کافی زیادہ پرائرٹائز کر رہے ہیں, بیکاز جب آپ پاکستان میں ویسے بھی ایز اے سٹیزن دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دو ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سو وی ہیو سین ان پاسٹ سم گڈ پروجیکٹس کمنگ آؤٹ ان دی اسپیس آف ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر. سو آئی ایم آلسو ہوپنگ کہ کچھ ایسے پروجیکٹ سامنے آئیں گے جو بہتر کر سکتے ہیں اس لینڈسکیپ کو اکراس دا کنٹری. اینڈ از دس اسپیس اونلی لمیٹڈ ٹو دا یونیورسٹیز اور کالجز, یا پہ اسکول کے بچے بھی امیجن کپ کا حصہ بن سکتے ہیں, بیکاز آپ نے یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کی نا. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن, اور یہ فیڈ بیک ہمیں اسکول کے بچوں سے آیا کہ ہم کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے. بٹ آئی تھنک یہ فورم جو ہے یونیورسٹی کے بچوں کے لیے ہے, اور ہم نے پچھلے 2 سال پہلے وی ہیو لانچڈ امیجن کپ جونیئر, تو پچھلے 2 سال سے وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. دیٹ از فار اسکول اینڈ کالج اسٹوڈنٹس. اور اس کے اندر آپ کو کس کی سپورٹ حاصل ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یا کوئی اور ادارہ اس کے ساتھ؟ جو امیجن کپ جونیئر ہے وہ آرگنائزیشنز ڈفرینٹ جو ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. جو لیڈنگ اسکول چینز ہیں, پرائیویٹ اسکول آپریٹرز ہیں, دے آر پارٹیسپیٹنگ ان ٹو اٹ, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی فریم ورک سارٹ آف ایگریمنٹ ود دا گورنمنٹ آن دیٹ. اس سے یہ جو آپ کا امیجن کپ ہوتا ہے اس سے نکلنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لائف میں ان کے کریئر وائز آگے چل کے کیا ایسی بیٹرمنٹس آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ دس از ٹیک اسٹارٹ اپ از اے ویری ہیپننگ اسپیس ان پاکستان. اٹس اے برجننگ اکانومی ٹوڈے. آپ دیکھیں 4,500 اسٹارٹ اپس ابھی سامنے آئے ہیں, ہنڈریڈز اینڈ ملینس آف ڈالرس کی فنڈنگ آئی ہے. پاکستان جو ہے 3rd largest freelancer community ہے, and that is also happening because hum who's the first one? hum saya to nahi mara kahin most likely. So ان کی اپنی سلیکون ویلی بھائی کیونکہ ان کو بیٹ کرنا بہت ضروری ہے. مطلب گوگل کا بھی ہر جو ہے دیکھتے ہیں کہ بڑی ایک آرگنائزیشن جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ انڈیا نکل آتا ہے. کرنے کے لیے مدیہ ویسے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. جس ملک میں جی ڈی پی کا 2.5% ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے وہ خاک بیٹ کرے گا. ایبسولوٹلی رائٹ. سر کتنے ایونیوز ان سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے باہر کھلیں گے, اور آپ نے کتنے ابھی تک دیکھے ہیں جو آپ کے سامنے سکسیس اسٹوریز آئی ہوں؟ جی we have seen students who have participated in Imagine Cup in the previous years. They have opened up their own companies, they have landed funding, they have landed into big large scale multinational organizations وہ as a freelancer contribute کر رہے ہیں. So there are multiple avenues which Imagine Cup has opened. اچھا جو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے اسٹارٹ اپس کی نا, کہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے درمیان میں کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ لوگوں کو ان سے نقصانات بھی ہوئے, وہ اسٹارٹ اپس ختم بھی ہو گئے اور آگے اس طرح سے پھل پھول نہیں سکے گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے یا انویسٹرز کی وجہ سے, بہت سے ایسے. لیکن یہ جو اس آئی ٹی انڈسٹری ہے یا یہ جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں پڑا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آئی ٹی انڈسٹری ان پاکستان از باؤنڈ ٹو گرو. This is one thing is for sure. Similarly startup ecosystem یہ ضرور ہے کہ we are in the infancy stage, تو وہ جو فیلئر کا ایک ریشو ہے, لرننگ کرو ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. جو غلطیاں ہم نے پچھلے سالوں میں پچھلے 2-3 سال میں کی ہیں اسٹارٹ اپ اسپیس میں, آئی تھنک وی آل ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام دیٹ, اور آگے جا کے آئی تھنک وہ چیزیں جب نہیں ہوں گی ول سی مچ بیٹر ریزلٹس. آپ کو کیا لگتا ہے جو امیجن کپ ہے وہ ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹس کو بڑھانے میں وہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ, دنیا آئی ٹی میں بہت زیادہ ایکسل کر چکی ہے. امیجن کپ از فار اسٹوڈنٹس. پھر آپ جب گریجویٹ کرتے ہیں اپنی کمپنی فاؤنڈ کرتے ہیں, سو دیر از اے فاؤنڈرز ہب پروگرام آف مائکروسافٹ جہاں پہ مائکروسافٹ اسٹارٹ اپس کو بھی سپورٹ کرتا ہے ود اے لاٹ آف دیز تھنگس وچ آر نیڈیڈ, فری سافٹ ویئر, فری کلاؤڈ کریڈٹس, فری مینٹرنگ اینڈ آل دیز تھنگس. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب آپ ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے سپورٹ لینڈ کرتے ہیں. سو دس ہیز اے ویری ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ٹو یور اکانومی. اوکے, تو یہ بیسکلی یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, کس طریقے سے اس کے اندر آپ. ہاں سر, یہ بھی بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انلیس اور انٹل ورڈ آف ماؤتھ سے پتہ چلے کہ اچھا جی وہ ایک ایسا ایونیو ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ جا کے ہم شو کیس کر سکتے ہیں اپنا ٹیلنٹ. اینڈ تھینک یو, آپ نے اس پہ ہمیں بلایا, ٹائم دیا, اور آج بہت سارے بچوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پروگرام اویلیبل ہے پاکستان میں. پر ساتھ ساتھ اس کی کیمپین چل رہی ہے جس میں وی آر وزٹنگ ایوری یونیورسٹی آؤٹ دیئر, وی آر کنڈکٹنگ روڈ شوز اینڈ سیمینارز, اینڈ وی آر کریٹنگ دس اویئرنیس ود دی ہیلپ آف آر اسٹوڈنٹ امبیسڈر کمیونٹی اینڈ فیکلٹیز.
کہ جی یہ پروگرام ہے, اس کی 15 جنوری ڈیڈ لائن ہے اپلائی کرنے کی. imaginecup.com پہ آپ اپنا پروجیکٹ لیجئے, ٹیم بنائیے, اپلائی کریں, اس کے بعد ایک سرٹیفکیشن ہے آپ وہ کریں, دین یو سبمٹ دا پروجیکٹ. فرسٹ یو کمپیٹ آن دا لوکل لیول, پاکستان لیول پہ, پھر آپ نیشنل لیول پہ جاتے ہیں پاکستان میں, پھر آپ ریجنل لیول پہ جاتے ہیں یورپ, مڈل ایسٹ, اسٹوڈنٹس کو اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اگر کچھ جیسے فنڈس کی ضرورت ہو, سو آپ کیا اسٹوڈنٹس کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں؟ اس میں Universities are doing that. کیونکہ HEC بھی ہے نا ساتھ میں. Universities اور HEC ہے, they are supporting students with a lot of things. So for example, اگر آپ کو اس کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کریڈٹس چاہیے تو وہاں مائکروسافٹ بھی سپورٹ کرے گا, وہاں پہ HEC بھی سپورٹ کرے گا. سافٹ ویئر چاہیے وہ بھی سپورٹ کیا جائے گا. اگر آپ کو لیبس چاہیے تو یونیورسٹی سپورٹ کر رہی ہے. اچھا, اور ایک اور چیز پوچھنی تھی مجھے آپ سے کہ آپ نے کہا کہ جونیئر آپ کے پاس امیجن کپ ہے, پھر اس کے بعد امیجن کپ ہے, پھر یونیورسٹی فاؤنڈرز ہب, میں نے فاؤنڈرز کپ آ گیا. کوئی اینکر یا ہوسٹ کپ نہیں ہے کوئی اس طرح کا؟ ہمارا کوئی نہیں سوچتا, ہمیں خود ہی ڈھیٹ بن کے پوچھنا پڑتا ہے. لاجواب کر دیا, لاجواب وہ بھی پریشان ہو گئے جن کے پاس ہر سوال کا جواب. ہمارا کپ نہیں, ہمارا ورلڈ کپ ہے, امیجنری. بالکل جی, ہم ہی تو ہیں جو ہر قسم کی ورلڈ کپ پہ بڑے آرام سے بات کر رہے تھے, تو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا, یہ عجیب سی بات ہے. خیر جی, ہمارے ساتھ موجود تھے جبران جمشید صاحب جو کہ کنٹری ہیڈ مائکروسافٹ پاکستان کے, ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا انٹرسٹنگ قسم کا یہ ٹاپک تھا, آئی ایم شیور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس سے کچھ حاصل ضرور کریں. یونیورسٹیز کالج میں رہتے ہیں, ڈو اپلائی فار اٹ, اور یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے جس سے آپ دنیا کے سامنے اپنا ٹیلنٹ, اپنے خیالات کو شو کیس کر سکتے ہیں تھرو یور ٹیکنالوجی. سو اور پتہ اب تو بڑی ہائی ٹیک بھائی دنیا ہوتی جا رہی ہے, ہمیں بھی ہونا پڑے گا بھائی, سن لیں ابھی سے. ہاں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, تھینک یو سو مچ. تو چلیں جی, اب یہاں پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے ARY نیوز سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ گورنر کو انہیں ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں, یہ پرویز الہی صاحب نے بتا دیا ہے, اور گورنر کے غیر قانونی طور پر ڈی نوٹیفائی کرنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. اجلاس بلانا وزیر اعلیٰ کی نئی اسپیکر کی ذمہ داری ہے. ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے, انشاءاللہ عدالت سے انصاف ملے گا. میں آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور قاف لیگ اور PTI کی پارلیمانی پارٹی کی صدارت کروں گا. انشاءاللہ مسلم لیگ قاف اور PTI کے ارکان اسمبلی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. جی, اور طارق منیر بٹ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. بٹ صاحب, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ویسے تو اجلاس جو جس چیز کا انتظار تھا کہ بدھ کو 4 بجے بلایا جائے گا وہ تو کال آؤٹ نہیں کیا گیا, لیکن آج جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ وہ ایک طریقے سے پاور کا مظاہرہ بھی کریں گے, بھرپور قسم کی پاکستان تحریک انصاف کے MPs بھی اس میں شرکت کریں گے, کافی کے MPs بھی شرکت کریں گے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ طارق منیر بٹ صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی جی. اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو اس چیز پہ, آپ یہ دیکھیں کہ ہم سے انہوں نے بات نہیں کی, پرویز الہی صاحب نے بٹ صاحب سے بات کی ہے. تو بٹ صاحب از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ وانٹڈ پرسن فار اس بھائی, کیونکہ صبح لاہور ہائی کورٹ میں تو انہوں نے درخواست بھی جمع کرا دی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے گورنر صاحب کا, ایک تو اس کو مسترد کیا جائے, اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے. پھر دوسرا یہ کہ آج جو انہوں نے اسمبلی کا اجلاس کال کیا ہے پنجاب اسمبلی کا, پھر اس میں بھی جی طارق منیر بٹ صاحب. ہاں جی بٹ صاحب, آپ ابھی تک تو فون پہ نہیں تھے پرویز الہی صاحب کے ساتھ؟ جی بتائیں جی, کیا کہا ہے پرویز الہی صاحب نے گفتگو میں آپ سے؟ بالکل, رات کو بھی جب یہ بات چل رہی تھی ہم نے یہ خبر بریک کی تھی, اور اس کے بعد ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے رات کو میری بات ہوئی جب رات لیٹ کے, تو انہوں نے کہا کہ میں صبح کورٹ میں جا رہا ہوں اور بیرسٹر علی ظفر میرے وکیل ہوں گے, اور ابھی وہ بالکل کورٹ میں چلے گئے. ابھی میری بات ہوئی ہے چوہی صاحب سے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ہم انشاءاللہ یہ غیر قانونی جو ہے یہ لیٹر جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اس پر ہم عدالت میں جائیں گے, اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا انصاف ملے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ گورنر کو اختیار ہی نہیں کہ وہ مجھے ہٹائے, اور دوسرا یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس نے بلانا ہے. جب وہ اجلاس بلائے گا مجھ سے اعتماد کا ووٹ کہے گا تو میں اعتماد کا ووٹ لے لوں گا. کیونکہ گورنر پنجاب نے لیٹر جو وضیحہ انہوں نے بتایا ہے کہ لیٹر جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب میں جو ہے وہ اجلاس بلانا ہے اسپیکر اسمبلی نے, اس کو لیٹر لکھتا, اور پھر میں جاتا. آج وہ کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں جاؤں گا, اور آج انہوں نے جو کاف کے اور جو ہے PTI کے ارکان اسمبلی ان کو بھی آج بلایا ہے, اور آج اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ادھر ہوں گے, اور آج وہ اجلاس کے جو پارٹی بنی کمیٹیوں کے صدارت بھی کریں گے. ایک گل یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت پرویز الہی صاحب کا کیا موڈ ہے, اور پنجاب میں جن کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کا ان کا کیا موڈ ہے, یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے. جو اپوزیشن ہے اس کا کیا موڈ دکھائی دے رہا ہے, وہ آج جب اجلاس میں آئیں گی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں مدیہ, آج جو اجلاس میں انہوں نے جو آنا نا وہ پارلیمنٹری پارٹیوں جو ہے ان کا وہ اجلاس کو صدارت کریں گے, اور میکسیمم جتنے وہ
ارکان اسمبلی جو آج آ سکیں گے وہ شو کریں گے، پاور شو کریں گے، اتنے ارکان اسمبلی میرے ساتھ ہیں. لیکن جو ان کو پورا کرنا، جو 186 ارکان اسمبلی جو اپنا جن کو پورا کرنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ کوئی ٹائم، اتنے شارٹ ٹائم میں وہ تو اتنے ارکان اسمبلی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقابلہ جو ہے بڑا جو ہے بہت مارجن بہت کم ہے. کیونکہ اگر ایک ووٹ بھی کم ہو جاتا ہے سی ایم صاحب کے پاس تو وہ سی ایم نہیں رہتے. اس لیے جو گورنر صاحب نے ان کو ٹائم بھی دیا تھا وہ بڑا شارٹ ٹائم تھا. یہ تو پہلے بھی پی ٹی اے والے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کئی ارکان اسمبلی ملک سے باہر ہیں اور کئی یہاں پر موجود نہیں ہے. اگر وہ فوری طور پر اعتماد کے ووٹ کے لیے وہ آئے تھے، یہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہتا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، اس کے لیے اتنے شارٹ ٹائم میں بڑا مشکل تھا، کیونکہ ارکان اس کے لیے بھی کم سے کم 8-10 دن کا ٹائم ہے. بالکل، جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا بھی تھا کہ ایٹ لیسٹ 10 دن تو اس کے لیے درکار ہوں گے، 10 دن کا ٹائم تو دیتے ہمیں. ہاں جی دیتے. لیکن ابھی دیکھیں مدیحہ، اگر آج یہ وہ اجلاس میں اگر میکسیمم ارکان اسمبلی آئیں گے اور اس میں اپنی وہ پاور شو کریں گے، لیکن اس کے لیے گورنر نے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کو کہنا ہے کہ جی مجھے آپ اعتماد کا ووٹ لے، کیونکہ انہوں نے وہ کیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ اس سیشن میں وہ ووٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کے لیے نیا یہ اجلاس ختم ہوگا. گورنر نیا صرف اسی کام کے لیے اجلاس بلائیں گے اور اس میں وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں. ایک تو یہ قانونی چیز ہے، یہ بھی وہ اس کے لیے ضروری ہے. یہ اب یہ ہے کہ اسپیکر نے جو ہے رات کے ہماری ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے ایک مراسلہ لکھی ہے صدر پاکستان کو کہ یہ انہوں نے غیر قانونی قتل کیا گورنر پنجاب نے، اور ان کو اس طرح یہ جو ہے نا یہ آئینی بحران اس وقت صوبے میں پیدا ہو چکا ہے. اور ہمیں ابھی جو بھی اطلاع ملی ہے کہ آج وہ گورنر صاحب بھی ایک اجلاس کر رہے ہیں جس میں ابھی وہ چیف سیکرٹری بھی اور آئی جی پنجاب بھی ان کو بھی بلایا گیا ہے اور وہ اپنے آرڈر جاری کریں گے. اس وقت صوبے میں شدید قسم کا بحران ہے اور شدید قسم کا آئینی بحران اس وقت صوبے میں پیدا ہو چکا ہے. بہت شکریہ جی. طارق منیر بٹ، بیورو چیف لاہور، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ایک معاشرہ تبھی ترقی کر سکتا ہے جب اس معاشرے کے مرد اور خواتین شانہ بشانہ مل کر کام کریں. اسپیسیفکلی مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ کام کرے تاکہ وہ اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنا سکے، تو اس میں ضروری ہے کہ گھر کی وہ خواتین جو کہ گھر میں رہتی ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس معاشی سرکل کا حصہ بنایا جائے. تو بڑی اپرچونٹیز موجود ہیں کہ گھر بیٹھے خواتین جو کام کر سکتی ہیں. بالکل جی، بہت سے اپرچونٹیز موجود ہیں اور اس کے لیے خواتین کو گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ اپنا کام کر سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں. کئی ایسی سروسز ہیں، کھانے بنا کے دے سکتی ہیں، مطلب. اور ایک جو سٹارٹ ایسے لیتی ہیں کہ وہ شاید ہاتھ بٹا سکیں، لیکن بعد میں ان کا مرکزی کردار ہوتا ہے گھر کا نظم و نسق چلانے میں اور خاص طور پر اخراجات کو پورا کرنے میں. بالکل جی. دیکھیں، اگر ہم اپنی بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے ہمسائے ملک کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر جو ویمن انٹرپرینیورز ہیں انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اپنی ملکی معیشت کو کیسے سنبھالا کہ وہ گھروں سے ٹفن سروس انہوں نے سٹارٹ کی ہے. سو یہ بڑی زبردست چیز ہے جو اب فائنلی پاکستان میں بھی یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ گھر بیٹھی خواتین جو ہیں یہ کالجز اور آفیسز کے لیے جو لنچ ہیں وہ پریپیئر کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ادر دین دیٹ گھر سے ہی انہوں نے کیٹرنگ کا بزنس بھی شروع کیا. بٹ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں کیسے وہ کام کر سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، کیا کیا ان کے پاس مواقع موجود ہیں جہاں پر وہ بڑے آرام سے پیٹرول پھونکے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے بغیر کیسے کما سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے خواتین ایگزیکٹو ممبر اور خواتین کاروباری چیئرپرسن کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دُرِ شہوار نثار صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ دُرِ شہوار صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے شو میں آئیں. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہماری جو گھر بیٹھی خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم نے بھی بجائے کہ ہم صرف کچن تک محدود ہو کے رہ جائیں، ہم نے بھی اپنے لیے کچھ کام ضرور کرنا ہے جس سے ہم اپنی انڈیویجویلٹی کو منوا سکیں. تو اچھی بات ہے خواتین کام بہت اچھی. آپ نے سب سے اچھی بات تو یہ کہی بغیر پیٹرول پھونکے. تو دیکھیں جب سے یہ کرونا آیا ہے تو ایک ہی بزنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، ورک ایٹ ہوم. اور اس ورک ایٹ ہوم نے واقعی ہمارے لیے بہت ہی اچھے کچھ چیزیں کی ہیں. یا کہتے ہیں کہ سب اللہ کی یہ ہوتی ہے مصلحت، پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں. تو اس میں ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں نا انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں مطلب کام کریں اور وہ جو مطلب انڈیپینڈنٹ
माएँ भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हैं लेडीज़ के, जिसके लिए अभी देखिए सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात तो ये कल की मैं आपको बात बताऊं कि कल एक मतलब वेबसाइट लॉन्च की है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वहाँ पे आप जाएं और उसको क्लिक करें, उसमें दोनों मतलब उर्दू और इंग्लिश दोनों ही मीडियम है कि चाहे कोई लो क्लास हो या कुछ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है आप, तो फिर भी आप कर सकते हैं, उसमें आप क्लिक करके अपना जो भी है फीडबैक दें। निहायत माज़रत के साथ यहाँ पर अभी आपको रोकेंगे। वज़ीर आला सिंध इस वक्त रेस्क्यू 1122 की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा पुलिस भी इसके साथ इंटीग्रेट होगी। इधर आके ये 1122 का नंबर है, मैंने खुद फ़ोन करके, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जब मैं अंदर था तो मैंने मोबाइल उठा के फ़ोन किया तो मुझे जवाब भी मिला। मैंने वहाँ पे यही समझ लिए क्रैंक कॉल की कि जी आग लग गई है सदर में, तो उन्होंने मुझसे लोकेशन मांगी। फिर मैंने कहा नहीं भाई मैं इधर ही खड़ा हूँ आपके रेस्क्यू सेंटर में। उनको किसी को पता नहीं था, पीछे साहब थे, बच्चा था जो कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा था। एक दो सजेशंस दी हैं कि जैसे ही कॉल आए तो उस शख्स के सामने उसकी लोकेशन आ जाए ताकि उसे पूछना ना पड़े कि लोकेशन कहाँ है। उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि अगर वो गलत बात कर रहा होगा कि मैं इधर गुलशन में खड़ा हूँ और कह रहा हूँ सदर में आग लग गई, तो उसे पता चल जाएगा कि क्रैंक कॉल है। ये जो सॉफ्टवेयर में कुछ बेहतरी और भी आई एम श्योर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये यहाँ के अलावा 5 और सेंटर्स आपने शहर में 5 सेंटर्स और शहर में जो इनके स्टेशंस है जहाँ से ये डिस्पैच कर सकते हैं। होता यह है कि जब एक इमरजेंसी कॉल आती है और इन्हें पता चलता है, ये नक्शे पे देख लेते हैं, जो करीब तरीन जो इनके होंगे एम्बुलेंस सर्विस या फायर रेस्क्यू, उनको ये मैसेज करते हैं जी यहाँ पहुँचो। अभी बताया है मुझे कि जी 1122 एम्बुलेंस सर्विस में तकरीबन 9 से 11 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है। इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, हैदराबाद और सक्कर में भी शुरू किया, लाड़काना में शुरू किया है और बाकी सूबों पे भी जाएंगे। हाईवेज पे हमारा है ताकि इस सूबे के लोगों को हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। अच्छा सर, एक तरफ आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी जो है वो शोला बयानी से आपको कब्जागीर कह रहे हैं वडेरों का कब्जा है, शहरी इलाकों को हम उनसे निजात दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है? एक तरफ साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है इस पे मैं ये कहूँगा कि और पंजाब की सूरत हाल में क्या कहेंगे? मैं अमित आपको कहूँगा कि मैं अब वो कहना नहीं चाहता, इस पे आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मीडिया अपनी स्पेस का तो ज़्यादा बेहतर है। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हम साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। कोई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इस पे इतराज़ हो सकता है तो वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन हम आंगी से काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी 2 डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं चीज़ों पे। मुर्तज़ा वहाब या रसूल चांडिया साहब खड़े हैं, हो सकता है कि इनकी किसी बात पे मैं एग्री ना करूं या मेरी किसी बात पे एग्री ना करें, लेकिन एक कंबाइंड जो एक फैसला होता है वो होता है। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल की कोई अपनी व्यूज़ हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, सूबे में कोalition नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो हम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं ताकि सूबे की बेहतरी हो। दूसरा आपने क्या पंजाब वाली सूरत हाल में क्या कहेंगे? वहाँ वज़ीर आला को गवर्नर साहब ने हटा दिया। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब को एक सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। मेरा आईनी तौर पे जब गवर्नर ने कह दिया था, और इस पे पिछले कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, जब मंजूर वट्टू साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, गवर्नर साहब को ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 सब आर्टिकल 7 के तहत कि वो असेंबली बुला सकते हैं किसी वज़ीर आला को ये कहने के लिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। और ये जो एतराज़ है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक़ खेज़ है। मैं यही लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आती, मैं उर्दू कमज़ोर है। इट इज़ अ जोक, इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है। अगर मुझे अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराना है तो मैं आज असेंबली इजलास बुलाऊं। मुझे सिर्फ 42 मेंबर चाहिए। असेंबली इजलास बुलवाऊं स्पीकर से और उसको मैं आज बुला के न साल बाद एडजर्न कर दूं। साल जी सेशन चल रहा है, तो ये
ایک میں ختم کر لوں, بہت ہی ویک آرگیومنٹ ہے, اور آئی ایم شیور اب یہ کورٹ میں معاملہ پہنچ رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کورٹ میں معاملہ پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں شاید 186 کی اسٹرینتھ چاہیے, کہ ان کے پاس 186 ممبر موجود ہیں, وہ ہاؤس بلا کے اس وقت بھی کریں گے, ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر سیٹسفائی ہو جائیں گے. کیا آئین کیا کہتا ہے کہ if the governor is satisfied that he does not command the majority of the members, اگر وہ 186 ممبر کے ساتھ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو گورنر صاحب کو جواب مل جائے گا. تو یہ خود ہی آئینی پیچیدگی بنائے گی جب آئین میں ایک ووٹ آف کانفیڈنس. اور پنجاب اسمبلی کے رولز میں یہ بھی ہے کہ اگر گورنر اوائڈ کرے, if he refrains from taking this vote of confidence, then he is deemed, the chief minister is deemed to have lost his majority in the house. اتنی کلیئر ہیں تو اس پہ کوئی ہے نہیں. لیکن اب اچھا, میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے, اور 1122 کی جو سروسز ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے, اس کے رسپانس ٹائم کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور اللہ کرے رسپانس ٹائم کم سے کم ہو کر 3 سے 5 منٹ ہو جائے. میں ستی یہ بات کر رہے تھے کہ ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہاں اس کے اندر اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. ہاں, نیکسٹ ٹو امپاسبل جو یہاں کی سڑکوں کی صورتحال ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی خواتین کو گھر بیٹھے خود مختار بنا سکتے ہیں. اچھا, کس فیلڈ میں جو ہماری خواتین ہیں, دیکھیں خواتین کو کھانا پکانا آتا ہے, خواتین وہ کام کر رہی ہیں, انٹرپرینیورز بن رہی ہیں, لوگوں کے گھروں میں کھانے پہنچا رہی ہیں, کیٹرنگ کے چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہی ہیں, بٹ ادر دین دیٹ کیا چیزیں اچھی یہ کام کر رہی ہیں. اس میں آج کل آپ کو پتا ہوگا کہ جو مطلب بیکنگ کا کام بھی یہ لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈس پہ کر رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آج کل لیڈیز تو دیکھیں کپڑوں کے علاوہ جویلری بنانا, جوتے بنانا, ہر کسی فیلڈ میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی ہیں. اور سر ایک چیز میں دیکھا کرتا تھا میم, ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہمارے کچھ فیس بک پیجز پہ ایک دفعہ ایکسپلور کر رہا تھا, تو وہاں پر میں دیکھا تو وہ لائیو کچھ انہوں نے کافی سارے پروڈکٹس رکھے ہوئے تھے, میک اپ کے اور جویلری کے, اور وہ صرف پروڈکٹس نظر آ رہے تھے, اور وہ اس کے اندر جناب کہہ رہے تھے کہ ان باکس کریں جس نے یہ, پیپل ور ریئلی آن ٹو دیم. باکس بھی بنا رہی ہے. میرے خیال سے آج کل کی ہماری جو نیو جنریشن ہے, ایک تو اس کے پاس یہ جو ٹیکنالوجیکل آج کل مطلب ویب سائٹ بنانا, یہ کرنا, ہمارے ٹائم پہ اس ٹائم پہ وہ اتنی چیزیں نہیں تھیں, یہ والی چیزیں. وہ سافٹ ویئر, اس کے علاوہ سافٹ ویئر بنا لیا انہوں نے. اگر آپ کی اسٹیٹک سینس اچھی ہے تو لوگ پورے ڈبے وغیرہ بنوا رہے ہوتے ہیں, پیکیجنگ کروا رہے ہوتے ہیں, کروا دیتے ہیں, شادی بیاہ کی پیکیجنگ جی بالکل, مہندی کی کرتی ہیں, ارینجمنٹ کرتی ہیں. تو مطلب میرے خیال سے آج کل کی ہر لڑکی جو ہے نا وہ بڑی کام کے جی, اور بڑے. اور ابھی ہم نے کیونکہ بات کی خواتین انٹرپرینیورس کی, اور آپ نے کہا نا بیکنگ کی, تو بیکنگ سے سب کو معلوم ہے جو کراچی میں 3 مل کیک ایک جگہ سے بنتا ہے, تو وہ خاتون بھی اپنے گھر سے بناتی تھی. اینڈ آئی ریمبر آئی یوزڈ ٹو گو ٹو ہر پلیس, اور اب ان کی اپنی کراچی میں 2 بڑی زبردست شاپس ہیں, بڑی اچھی ہے. ایک وہ جو یہ اچھی چاکلیٹس ہیں, یہ ہیں, مطلب سارے کام جو ہیں, مطلب اتنا زیادہ جب بھی آپ دیکھیں نا, اور اپنا آن لائن پڑھاتی بھی ہیں, قرآن پڑھا رہی ہیں آپ, اور دیکھیں آن لائن ان کا صبح کا یہ نہیں ہے یہاں ہی, مطلب وہ آؤٹ آف کنٹری, مطلب اس کے اندر دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین کے اندر بچت کا رجحان بھی خاصا ہوتا ہے. تو نارملی ہم دیکھتے تھے کہ کمیٹیاں ڈال کے وہ پیسے بچا پاتی تھی, لیکن یہ جو اب اسٹارٹ اپس ہیں ان کی وجہ سے گھر بیٹھے یہ ہو رہا ہے کہ ان پیسوں کو جو ان کے پاس کم رقم ہے, کم انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ اس کو ملٹیپلائی کر سکتی ہیں. اب اس میں مطلب آل لیڈیز کے لیے یہ کہوں گی کہ کل مطلب جس پروگرام میں ہم لوگ تھے اور وہ ہوا ہے, تو اس میں ویسے بھی ہم لوگ چیمبر میں ان لیڈیز کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں, اپارچونیٹی. تو ہمارے پاس جو فنڈنگ کی پرابلمس آتی ہے وہ لیڈیز کو بہت زیادہ آتی ہے. تو وومن بینک جو ہے انہیں فنڈ پرووائڈ کر رہا ہے وداؤٹ کسی اینی کاسٹ کے, جو بھی تھوڑا بہت اس پہ مطلب اس نے ان کا بھی جو وہ ہے فریٹ, وہ بھی اس پہ بہت ہی کم لاگو ہوگا اگر وہ جائیں تو, اور دین اینڈ دیئر دے رہا ہے ان لوگوں. اچھا, ہاں, سب سے اچھی, یعنی کہ ویریفیکیشن کا پروسیس اتنا لمبا نہیں, اتنا لمبا نہیں ہے وہ, اس لیے کہ خواتین کیا بار بار ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے مطلب کوئی ایسا پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو میں کہوں گی انہیں وہ اپارچونیٹی اویل کرنی چاہیے. اور اگر نہیں کچھ پرابلم ہو تو ویسے بھی جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں کراچی چیمبر اور اس کے نام سے مجھے اچھی طرح جانتی ہیں, میرا کانٹیکٹ نمبر بھی جانتی ہیں, جس کو کوئی پرابلم ہو وہ میرے سے کانٹیکٹ کرے اور پھر بات کرے. میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم اپنی لائف کا ایک حصہ گزار چکے ہیں,
اور اب نیو آنے جنریشن والی کے لیے جنریشن آسانیاں پیدا کریں. بہت سب سے شکریہ بڑی جی. بات درش نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. کانٹینٹ رائٹنگ آپ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اگر آپ پڑھے لکھے باہر نکل سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف ایونیوز جو اب کھل چکے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.